الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله عز وجل قال في مقام آخر وأمر بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. معزز حضرات سامعین کرام میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں پیارے معصوم نونہال بچوں نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام ابھی اس وقت جس اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں نا اس اسٹیج پر جو کرسی لگی ہے نا اس کرسی تک پہنچانے والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ابھی ہمارے درمیان میرے استاذ حضرت مولانا شیخ عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھلایا کہ انسان چاہے کچھ بھی ہو اپنی زندگی کو کبھی نہ بھولے. بیان کا خلاصہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. جب آپ اپنے پیچھے والوں کے نقش قدم کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ میں غرور اور تکبر نہیں آئے گا. جب آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کی کیا حیثیت تھی اور آپ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں اور وہاں تک آپ کو کن لوگوں نے پہنچایا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ اللہ کی نگاہ میں ذلیل نہیں ہوں گے. یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا یہ معاشرہ باقی سبق تو یاد ہے کہیں نہ کہیں ایک چیز ہمارا معاشرہ یہ سبق بھول چکا ہے وہ چاہے استاذ ہو ماں باپ ہو یار دوست ہو جن کے ساتھ بچپن گزرا جن کے ساتھ کھیل دھوپ ہوا ہم جب ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی قابل ہو گئے نمرود کا کیڑا پھر وہیں سے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد رکھے. 2003 کا زمانہ جب پہلی مرتبہ میرے ہاتھ میں عربی اور فارسی کی کتاب تھمائی گئی میں حفظ کا طالب علم ہمارے قاری صاحب بھی آپ کے جو قاری فیاض صاحب ہیں یہ اور ہم دونوں ایک ہی مدرسے کے طالب علم. اللہ رب العالمین مولانا شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العالمین میرے تمام اساتذہ جو دنیا سے گزر گئے انہیں غریق رحمت کرے اور جو باحیات ہیں اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر صحت تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے. میں نے حضرت والا سے فارسی کی پہلی کتاب تیسیر المقتدی میزان الصرف اور منہاج العربیہ پڑھا ہے اور الحمدللہ مجھے ابھی تک وہ سبق یاد ہے جب میں اور ہمارا ایک ساتھی تھا آصف نام تھا سید پور کا پہلی مرتبہ ہم نے عربی میں کچھ سیکھا تھا قردن ہم بڑا خوش ہوا کرتے تھے اور اس میں ایک جملہ تھا نا مسلمن ایضا وانت مسلمن ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ چلو ہمیں بھی عربی آ رہی ہے الحمدللہ.
آج تو اللہ کا شکر عربی میں بول چال بھی ہوتی ہے، لیکن پہلی دفعہ جس نے ہماری زبان پر عربی کے الفاظ چڑھائے وہ حضرت والد ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے نا، اس میں بھی آپ اس چیز کو محسوس کریں گے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کے مطلب بہت سنے ہوں گے الحمدللہ آپ نے۔ آج اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کچھ بولنے کا شرف مل رہا ہے۔ دونوں بات ہے، ایک سبق بھی سنا لوں گا، غلطی ہوگی تو تھپڑ بھی کھاؤں گا، سمجھا بھی دیں گے بعد میں، اور اگر تھوڑا بہتر ہوا تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی، دعا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آج دونوں طرف سے پھر میرا ہی فائدہ ہے، اچھا کیا تو بھی میرا ہی فائدہ ہے، خراب کیا پھر بھی میرا ہی فائدہ ہے۔ آج بہت کم ایسے اسٹیج ملتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ آپ جب جمعہ میں آتے ہوں گے تو خطبہ سنتے ہوں گے، خطبہ میں آپ سنتے ہوں گے سید الشہداء کا لقب، سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ شباب اہل جنہ کا لقب ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ ہی جاتی ہے، اور پھر کیوں نہ آئے، آنا بھی چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان اپنی گردن تو کٹوا دے لیکن کبھی اپنے نظریات سے سمجھوتا نہ کرے، انسان اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کرے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اپنا نہیں، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے چھوٹے بچے کا گردن پیش کرے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم تو کربلا کے ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنا پیشوا اور مقتدا تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر اگر واقعی ایک ہے یہ کہ ماننا، ایک ہے بولنا، ہم تمام حضرات اللہ کو مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا درد ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہر مسلمان، ہر مومن جس نے دنیا میں آنکھ کھولا اور وہ اس کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ ہر آدمی اللہ کو مانتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مومن نہیں بھی ہے، جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ 2019 میں یا 18 میں غالباً ارریہ ایک جگہ بسریا نام ہے اس کا، وہاں ایک پروگرام تھا، یہ شہداء کربلا کانفرنس تھی، وہاں مولانا تنویر زکی صاحب تھے، بڑا اچھا لگا، تقریر کر رہے تھے اور لوگوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرنا شروع کیا۔ حضرت نے نعرہ کے بعد فرمایا کہ بڑا اچھا لگا مجھے آپ لوگوں نے نعرہ لگایا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو سب جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا کام آتا ہے سب گھوم جاتے ہیں۔ نعرہ لگانے میں ہماری قوم بہت آگے ہے۔ ابھی اگر میں کھڑا ہوں جب مائک لے کر نعرہ تکبیر تو سارے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سارے نعرہ مارنے کو تیار ہیں۔ اسلام کو نعرے سے کوئی سروکار نہیں، مذہب اسلام عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور بار بار یہ بات دہراتا ہوں اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہوں، مذہب اسلام میں تقریر بعد میں ہے، کردار پہلے ہے۔ آپ اپنا کردار پیش کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے محسوس ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا خطبہ نبوت ملنے کے بعد کوہ صفا پر چڑھ کر دیا، اور وہ تقریباً 40-42 سال کی عمر میں دیا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا، یا اہل مکہ قد لبثت فیکم عمرا، اہل
دادی حال ہو، تم میں سے سارے لوگ تقریباً میرے چاچا ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ کے درمیان میری زندگی کا ایک لمبا وقفہ گزرا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، 40 42 43 سال گزرا ہے، مجھے بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے یہ بتلائیے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کر پاؤں گا کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا، یہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کے تعلق سے وہ الفاظ استعمال کر سکوں، اسی لیے میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں کیسا آدمی ہوں، میں کیسا انسان ہوں۔ عرب کے سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا یا محمد قد جربناک خیر مرہ ما وجدنا فیک الا صادقا، اے محمد بن عبداللہ، اے عبد المطلب کے پوتے، اے عبداللہ کے یتیم لال، ہم نے کئی دفعہ آپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے ہر دفعہ یہ دیکھا کہ آپ سچے ہیں، آپ کی باتیں اچھی ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو جس آدمی نے زندگی پر اچھی بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے، آج وہ بھی سچی اور اچھی بات کہے گا۔ میں تمہارے سامنے پرستاؤ رکھتا ہوں، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے مطابق عمل کرو، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے انکار کیا، آپ کے دشمن ہو گئے، آپ سے حسد اور جلن شروع کر دیا۔ اگر آپ اس حدیث کو بغور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر بعد میں کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، چلو سب نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، چلو چلہ میں نام لکھاؤ اور سال میں نام لکھاؤ۔ کسی نے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، پہلے کیا فرمایا، مجھے دیکھو میں کیسا آدمی ہوں، میرے کردار کو دیکھ، میرے عمل کو دیکھ کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ جب لوگوں نے کہا آپ بہترین آدمی ہیں، تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار سے اسلام کو پیش کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی سے یہ بتلائے، یہ محسوس کرائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ اسٹیج پر چڑھ کر 2 گھنٹہ تقریر کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ جب باپ کا جنازہ اٹھے صبر کرنا چاہیے، بہت آسان ہے یہ کہنا جب جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے صبر کریے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ماں باپ کی عزت کریے، بہت آسان ہے یہ کہنا زمین نہ دبائیے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ کسی سے ادھار لے کر کھا نہ جائیے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ غریب بیٹی کا جنازہ نہ اٹھواؤ، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ کسی کا مال نہ دباؤ، بہت آسان ہے یہ کہنا کسی کو گالی نہ دو، بہت آسان ہے یہ کہنا بڑوں کی عزت کرو، بہت آسان ہے یہ کہنا چھوٹوں سے محبت کرو، بہت آسان ہے یہ کہنا نظر کی حفاظت کرو، بہت آسان ہے یہ کہنا گانے نہ سنو، بہت آسان ہے یہ کہنا فلمیں نہ دیکھو، بہت آسان ہے یہ کہنا مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، بہت آسان ہے یہ کہنا علماء کی دل کھول کر عزت کرو، بہت آسان ہے یہ کہنا گاؤں کے ہر بڑے آدمی کو باپ کا درجہ دو، بہت آسان ہے یہ کہنا ہر بیٹی میری بہن ہے، ہر بچی میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس کو عزت کی نگاہ دو، بہت آسان ہے یہ کہنا، لیکن جب کردار کی باری آئے گی تو پھر کون ہے محمدی جو کھڑا ہوگا؟ جب عمل کی باری آئے گی پھر دیکھا جائے گا کون ہے وہ آدمی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا۔ کردار بہت بڑی چیز ہے، عمل ہے عمل، اگر عمل آپ کے اندر ہے رب کعبہ کی قسم آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ سے بہتر پھر کوئی نہیں۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریے کہ ہم مومن ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج ہی جمعہ کا بیان تھا، آج بھی یہ بات میں نے کہی ہے کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے، 9-10 محرم کا روزہ رکھیے، جو لوگ 9 کا نہ رکھ سکے وہ 10-11 کا روزہ رکھیے۔ ہمارے یہاں منگیر میں سحری کا آخری وقت 3:29 پر ہے، یہاں کیا ہے آپ کے امام صاحب بتا دیں گے، 3:30 میں، وہی 3:29 ہے۔ روزہ رکھیے، کل اور پرسوں روزہ رکھیے، آپ مومن کی شان دکھلائیے۔ اصلی حسینی وہ ہے جو حسین کے نانا کے دین پر چلے گا، اصلی حسینی وہ ہے جو نبی کے راستے پر چلے گا،
حسینی وہ ہے جو حسینی کردار کو پیش کرے گا. یزید کے طریقے پر چلنے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے. آپ چاہے کتنا ہی دعویٰ کر لو، آپ چاہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسمیں کھا لو، آپ چاہے تو کعبے کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھاؤ اور یہ اعلان کرو کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اللہ پاک کی قسم کل حسین کے نانا آپ کو دربار سے باہر نکالیں گے. اگر آپ کی زندگی میں حسین کے نانا کا دین نہیں، حسین کے نانا کا طریقہ نہیں، پھر کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان حوض کوثر پر آپ کو نہیں پوچھیں گے کیا طریقہ ہے نبی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، اس کے بڑے فضائل ہیں. عاشورہ کا روزہ رکھیے، 10 محرم کا روزہ رکھیے، 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیے. حسینی وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ، اللہ معاف کرے، اب تو اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا تھا میں جب بیان شروع ہوگا تو یہ بات ضرور بتاؤں گا. میں جب 20 سال پہلے کا ڈومری دیکھتا ہوں اور جب یہ 2025 میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ مجھے بڑا فرق نظر آتا ہے. میری اسی گاؤں میں میری پرورش ہوئی، میں باہر سے نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے میری پڑھائی لکھائی باہر ہوئی ہے لیکن اسی گاؤں میں رہا ہوں. میرے سارے دوست ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ سارے تقریباً اسی گاؤں میں رہا ہوں. آج سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے کہ تقریباً پورا علاقہ صبح مرٹھا سیر میں باندھ کے اور خود ہمارا محلہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک آدمی اس میں نمازی نہیں ہوتے تھے. ایک آدمی بھی نہیں، ایک آدمی بھی اس میں نمازی نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے وہ شاید وہ نکلا کرتا تھا، جھنجھن بجاتے تھے اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. اب تو اللہ کا شکر ہے یہ آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی اور یہ آج یہ چہرے پر سجی ہوئی داڑیاں یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو قبول کیا. ورنہ چہرے پر یہ داڑھی نہیں تھی چند سالوں پہلے. آج بہت خوشی ہوتی ہے مجھے الحمدللہ. مجھے یہ بھی خبر ملی کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر لوگوں کی محنت سے، آپسی اتفاق سے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی شادی اسلامی طریقے پر کریں گے. اور وہ جو ایک شیطان کا آلہ آتا تھا اور شیطان کی آواز آتی تھی جسے لوگ ڈی جے کے نام سے موسوم کرتے ہیں، الحمدللہ لوگوں نے اس پر بھی قابو پایا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ سے مدد مانگا اور اللہ سے یہ کہا کہ اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کی مدد کی. ورنہ کتنے لوگ ہیں، کتنے گاؤں ہیں جو اس پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ دینے کے لیے، 10 لوگ ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی. اسی طریقے سے میرے بزرگوں، اگر آپ کسی بھی معاملے میں ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے ان کے ساتھ، اللہ مدد کرتا ہے. لہذا حسینی بنیے، سچا حسینی. سچا حسینی کا کام کیا ہے؟ آپ دیکھیے تو صحیح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ حضرت عقیل کی شہادت ہو گئی ہے. جائزہ کے لیے آپ نے جنہیں بھیجا تھا، لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، آپ واپس چلے جائیے. واپس نہیں جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. آپ وہاں پہنچے، آپ کو معلوم تھا، حالات نے اندازہ دلا دیا تھا کہ موت آپ کا مقدر ہے، شہادت آپ کے نصیب میں ہے. لیکن پھر بھی آپ رکے رہے، آپ ڈٹے رہے، اپنی آل و اولاد کے ساتھ جمے رہے. حکومت نے اعلان کیا کہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دو، ہمارے سامنے سر جھکا دو، ہمیں اپنا تسلیم کرو، ہماری بیعت کرو. حضرت حسین نے فرمایا ظالم کی بیعت تو میرے سے ہونے سے نہیں، ظالم کی بیعت نہیں کرتا، نہیں مانتا ظالم کی حکومت کو. آج بھی 29 جون کو جو مسلمانوں کا ایک جتھا پٹنہ کے گاندھی میدان پہنچا، تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ وہاں پہنچے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلان کیا کہ جب میرا حسین کربلا میں
ظالم حکومت کے سامنے سر نہ جھکایا، تو آج ہم بھی حسین کے ماننے والے اس وقف بل کے تعلق سے ہم اپنا سر نہ جھکائیں گے۔ اور تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے نظریہ سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ حالات نے اندازہ دلانا شروع کر دیا ہے۔ بلی جب کھسیا جاتی تو وہ کھمبا نوچتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو میرا اشارہ سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ اس کی دھمک اس کی محسوس ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آج یہ کر رہا تھا کہ کرنا کام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی موت پر ڈھول کس نے بجایا تھا، یہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے ان کے جنازے پر ڈھول بجایا ہوگا؟ میں آج بھی جمعے کے اندر تقریر میں نے یہ کہا کہ اگر لگتا ہے بھائی صاف ستھری بات ہے، یا تو یہ کہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرنی چاہیے یا خوشی منانا چاہیے۔ خوشی سے منانا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ ارے کھٹیا پر بھی موت آئے گی، میدان میں بھی موت آئے گی، تو اللہ میدان میں موت کیوں نہ دے؟ میدان میں موت آنی چاہیے۔ بستر پر تو موت آنی ہی آنی ہے۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میدان میں دے، شہادت کی موت ملے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے، اور میں ہر نماز میں تقریباً یہ دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت حسین کی شہادت پر خوشی منانی چاہیے، یا پھر یہ کہ ماتم منانا چاہیے؟ ماتم منانے والے آخر کس حساب سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور میں تو جہاں تک دیکھتا ہوں کہ وہ گھوڑا بناتے ہیں اور گھوڑے میں چہرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ جانے پھر کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ میرے بزرگوں، مذہب اسلام میں سب سے بدترین جرم اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شرک اور بت پرستی ہے۔ مذہب اسلام میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ شراب پینا بھی نہیں، زنا کرنا بھی نہیں، چوری کرنا بھی نہیں، ڈکیتی کرنا بھی نہیں۔ سب سے بڑا جرم ہے بت بنانا، مورتی بنانا، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ اور میری نظروں نے دیکھا پچھلے سال بہت سارے علاقوں کے اندر جب تعزیہ بنایا گیا، تعزیہ کے آگے جو گھوڑا یا گھوڑی ہے، دلدل یا اللہ جانے کیا بولتے ہیں اسے، وہ بنایا گیا، اس میں عورت کا چہرہ دیا گیا۔ پھر کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا ایک دیوی کی پوجا میں اور ایک تعزیہ کے پوجا میں؟ کیا ایک مومن جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، وہ اب مورتیوں کی پوجا کرے گا؟ وہ اب بتوں کے سامنے سجدہ کرے گا؟ اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ حضرت حسین کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور آپ ڈھول بجا کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کیسے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسین کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مکہ کے لوگ آنسو بہا رہے ہیں، مدینہ کی عورتیں آنسو بہا رہی ہیں کہ ہائے ہائے آج محمد کا خون زمین پر گر رہا ہے، آج محمد کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے۔ لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور ان کے دشمن ڈھول بجا کر خوشیاں منا رہے ہیں، شربت بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت اچھا ہوا کہ راستے کا کانٹا ہم سے صاف ہو گیا۔ یہ طرز عمل حسینیوں کا نہیں ہو سکتا، یزیدیوں کا تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، طریقہ وہی درست ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ماہ محرم کے اندر آپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے، ہم مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اس مہینے مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں نہیں کھانا چاہیے بھائی؟ کھانے پینے پر کوئی پرہیز نہیں۔ مذہب اسلام میں حلال کھانا ہے اور حلال طریقے سے کھانا ہے، بس اس کو دھیان میں رکھنا۔ حرام نہیں کھانا، حرام طریقے سے نہیں کھانا، باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ آپ کو اگر کھانے کی اچھا نہیں ہے مت کھائیے،
جس کو شوگر کی بیماری ہے لڈو نہیں کھاتے، اسپنج نہیں کھاتے، امام صاحب کو کھلائیے ماشاءاللہ سے۔ نہیں کھانا اچھی بات ہے، کوئی عرض کی بات نہیں، آپ نہیں کھاتے مت کھائیے، لیکن روک نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ مٹھائی نہیں کھائیے گا آج کے دن، کھلائیے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ مچھلی نہیں کھانا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے مچھلی؟ کھلائیے، دیکھیے ابھی میں کھانے کو تیار ہوں، امام صاحب نے انتظام تو کیا ہوگا ماشاءاللہ، کوئی عرض نہیں، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، دھیان صرف اتنا رکھنا ہے کہ حرام نہیں کھانا ہے اور حرام طریقے سے نہیں کھانا ہے، بس اتنا دھیان رکھنا، اس کے علاوہ کھانے پینے پر کوئی پرہیز نہیں، خوب کھائیے، بلکہ کہا جاتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو خوب کھاؤ، لا تسرفو، اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ پیٹ خراب کر دو، اتنا دھیان رکھنا ہے بس۔ کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہے مچھلی کھائیے، آپ چاہے بھنڈی کھائیے، آپ چاہے مرغا کھائیے، آپ چاہے جو کھانا پر سمجھ رہے ہیں، جو کھانے پینے پر کوئی پرہیز نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں نکاح کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اسی مہینے میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے محرم کے مہینے میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا، اور خود میرا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا، میں دنیا کو کیا بتاؤں، خود ہم نے شادی آپ کے گاؤں ڈمری میں ہم نے شادی کی، اور ہم نے اسی گاؤں میں شادی کی محرم کے مہینے میں، اور جان بوجھ کر ہم نے محرم کے مہینے میں کروایا، ابا نے کروایا، ابا نے کہا کہ نہیں اسی مہینے میں شادی ہوگی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ نکاح محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں، نکاح کرنے سے پڑھوایا، اور اس نکاح کے لیے امیر شریعت رحمۃ اللہ برکاتہ علیہ تشریف لائے، نکاح میں کوئی عرض نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی مناعت نہیں، اس لیے آپ اس مہینے کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہے غم کا مہینہ، کیا غم کا مہینہ ہے؟ غم کا مہینہ اگر ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے واضح احکامات نازل کیے ہوتے، اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں اور پورا سینہ ٹھوک کر بولتا ہوں کہ ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لائیے، ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لائیے شریعت اسلامیہ سے، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لائیے جس کا جواب آپ کی شریعت نے دیا ہو، ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لائیے، اللہ کی قسم آپ کی شریعت نے کبھی آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا، آپ کی شریعت نے آپ کو یتیم بنا کر نہیں رکھا، آپ کی شریعت نے آپ کو بے مہار نہیں چھوڑا کہ یہ کیا کرنا ہے، وہ آپ ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کا جواب آپ کو آپ کی شریعت نہ دے سکے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 19 سال فالتو میں نہیں گزارے، ہم نے اپنی جسموں کا ہڈی بھی نہیں بنایا، ہم نے مدرسوں میں رہ کر صرف روٹیاں نہیں توڑی ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ کا جوتا اٹھایا ہے اور ان کا جوتا کھایا ہے، اور تب جا کر یہ بات کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اساتذہوں نے ہمیں وہ علم دیا اور یہ بتلایا کہ میرے بیٹے کل میں رہوں یا نہ رہوں، مذہب اسلام پہ کبھی بھی کوئی آ جائے میدان میں تم ضرور رہنا، اور ہم نے اپنے اساتذہوں کو کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ آپ ایک مسئلہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کا جواب آپ کو آپ کی شریعت نہ دے سکے، لاؤ ایک مسئلہ ڈھونڈ کر، کسی بھی زندگی سے ہو، مرنے کے پہلے کہو، مرنے کے بعد کہو، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اکلوتا مذہب ایک ایسا اسلام ہے جس میں پیدا ہونے سے پہلے، مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا پورا حال احوال آپ کو لکھ کر دیا ہے۔ لاؤ ڈھونڈ کر کوئی ایسا لاؤ، دیکھوں میں بھی کہیں سے آپ ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی نہیں لا سکتا، کہیں سے نہیں لا سکتا، صرف اکلوتا شریعت اسلامیہ جو آپ کے سامنے سارے مسائل کو حل کر کے لاتا ہے، لہذا اس پر آپ خوشی کا اظہار کریے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس محرم کے مہینے سے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہاں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بہت خوش ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہے، اس مہینے سے اسلامی تاریخ بہت وابستہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس مہینے کے اندر اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ قرار دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ محرم کے مہینے میں کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیڑا پار لگوایا اور فرعون کو ڈبا کر مارا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مذہب اسلام کے غیور اور عظیم سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیے۔ آپ کو ساری شہادتیں یاد ہیں، لیکن آپ کو حضرت عمر کی شہادت یاد نہیں، آپ کو حضرت عمر یاد نہیں۔ مذہب اسلام کے اندر دلی بات بتاتا ہوں، اپنے دل کے جذبات سمجھاتا ہوں۔ کتابیں بہت پڑھی الحمدللہ، بچپن سے ہی پڑھی، زبردستی پڑھایا گیا جو کہہ لیجیے۔ اپنی زندگی میں مذہب اسلام کے اندر نبی کہہ رہا ہوں، میں 2 مرد سے بہت متاثر ہوں، بہت۔ اسلامی تاریخ کے جتنے بھی بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں، میں 2 مردوں سے بہت متاثر ہوں، ایک حضرت خالد بن ولید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں 2 مردوں سے بہت ذاتی انسپائر ہوں اور 2 عورتوں سے، ایک فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ اور ایک عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی حضرت فاطمہ۔ ان سے میں 2 عورتوں سے بڑا متاثر ہوں۔ حضرت عمر کی زندگی کو آپ پڑھیے نا، آپ کو حضرت حسین کی شہادت یاد ہے، کیونکہ وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا شہادت یاد نہیں؟ 1 محرم کو مذہب اسلام کا وہ سپہ سالار شہید ہوا کہ اگر چند سال اگر وہ زندہ رہتے تو پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہ بچتی جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا۔ اکلوتے وہ آدمی جس کو اللہ کے رسول نے دعا کر کے مانگا کہ یا اللہ، یا تو عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت دے دے۔ اکلوتا ایسا آدمی جس نے ہجرت چھپ چھپا کر نہیں، مصلحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہجرت جو ہے چھپا کر کرنا ہے، آرام سے ہجرت کرنا، بتلا کر نہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت عمر پر، جب حضرت عمر کی باری آئی، قربان جاؤں حضرت عمر پر، جب حضرت عمر کی باری آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، کعبے کے اندر آئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کری، تلوار کو کھونسا، تیر کمان کو اٹھایا اور سرداروں کے بیچ میں کہا، خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، سنا ہے تم غریب مسلمانوں کو پکڑ کے مارتے ہو، مکہ سے باہر۔ اگر کسی کی ماں نے ایسے لال کو چنا ہو، کسی کی ماں نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہو جو عمر کا ہاتھ تھامنے کی جرات کرتا ہو، مکہ سے باہر مجھے روک کے دکھا، اگر تیری بیوی کو بدوا اور تیرے بچوں کو یتیم نہ کر دوں تو مجھے عمر بن خطاب ہو جائے۔ اس طرح ہجرت کرنے والا نڈر مرد مجاہد، مونچھ کو تاؤ دے کر رہنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علل اعلان ہجرت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت عمر کی اگر کہانی سنانے بیٹھوں تو شاید رات گزر جائے، وقت نہیں ہے زیادہ، لیکن 2-3 باتیں ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ اپنا مزاج فاروقی رکھیے، اپنا مزاج عمر والا رکھیے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، سیدھا سمپل بتا کہ میرا محمد کیا کہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے مجھے ماننا نہیں، کہتی چل نکل ادھر سے، سننا نہیں مجھے کچھ بھی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہودی سے اس کا کوئی معاملہ ہوا، وہ حضور کے پاس پہنچا، حضور کے سامنے دکھڑا سنایا کہ حضور غالباً زنا کا مسئلہ تھا، یہ میرا ہے، یہودی کہتا ہے میرا ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا یہ چیز یہودی کا ہے۔ اسے بڑی دشواری گزری، میں مسلمان ہوں، میری طرفداری نہیں کرتے، کیسی بات کرتے ہو؟ وہ حضرت ابوبکر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابوبکر صدیق آپ تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں نا، میرے حق میں فیصلہ سنائیے، دیکھیے یہ یہودی ہے، اس نے میری چیز لی ہے، مجھے لوٹا دیجئے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ نبی کے پاس چلے جاؤ، جب نبی موجود ہیں میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب نبی نے فیصلہ کر دیا، ابوبکر کون ہوتا ہے فیصلے کو ٹھکرانے والا؟ جاؤ بھائی میں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، مجھے ان کا سامان دلوا دیجئے۔ انہوں نے کہا حضور کے پاس نہیں گئے؟ اس نے کہا حضور کے پاس گیا تھا، حضور نے فیصلہ اس کے حق میں سنایا۔ ابوبکر صدیق کے پاس گیا، فیصلہ ان کے حق میں سنایا۔
آپ میرے حق میں فیصلہ سنائیے۔ عمر فاروق نے فرمایا رک ابھی بتاتے تھے، رک ابھی۔ وہ اندر گئے، اندر سے تلوار لائی، گردن کاٹ دیا۔ پورے مدینے میں ہلہ ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ حضور کو شکایت کی گئی کہ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ حضور نے بلایا اور پوچھا عمر یہ کیا مسئلہ ہے، کیا کرتے ہو؟ اب تم مسلمانوں کی بھی گردن کاٹتے ہو، مسلمانوں کو بھی قتل کرتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا پوری مجلس کے سامنے بھری پنچایت میں علن اعلان یہ کہا یا رسول اللہ آپ کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی گیا تو پھر میری زبان نہیں عمر کی تلوار بولے گی۔ بات ختم۔ میرے نبی کے خلاف اگر کوئی جائے گا پھر میری زبان نہ بولے گی، پھر میرا تلوار بولے گا۔ کون ہے ایسا جو آپ کے فیصلے کے خلاف جائے؟ یا رسول اللہ میں جینے کا ادھیکار چھین لیتا ہوں۔ اسلام سے سمجھوتا نہ کریے، حالات بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، حالات اور بگڑیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہوگا انہیں بھی تو لگا ہوگا کہ آگ آنے والی ہے، اب تو میں جل جاؤں گا؟ کیا آپ بھول گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، کہا کہ جا کر میرے دوست خلیل سے پوچھو کیا میں پر مار کر آگ بجھا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے مجھے کہا ہے کیا میں آگ بجھا دوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میں آگ میں آپ کے لیے جا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہے کہ آج ابراہیم آگ میں جلے گا مجھے جلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر آج اللہ کو یہ منظور ہے کہ ابراہیم آگ میں نہ جلے تو اللہ کی قسم یہ آگ مجھے جلا نہ سکے گی۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اعلان کیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھایا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ معلوم تھا نا بھائی کہ چھری کا کام ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کروں گا بیٹا مر جائے گا، لیکن بھروسہ تھا اللہ پر۔ چھری گردن پر چلا دی، اللہ نے بچایا۔ معلوم یہ چلا کہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے لگا ہوگا نا اب کون بچائے گا، کیا ہوگا، حالات بگڑیں گے؟ بھروسہ اللہ پر تھا کہ نہیں اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ یہ مچھلی میرا قبرستان ہے تو اسی مچھلی کے پیٹ میں میں رہوں گا، لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں تو انشاءاللہ اس مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اور اللہ نے بچایا، واپس آ گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں پھنسی ہوگی حالات تو بگڑے ہوں گے نا، لیکن نوح علیہ السلام کو لگا ہوگا کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس طوفان میں نوح کا جنازہ اٹھے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں تو طوفان نوح سے، اس طوفان سے نوح کی کشتی ضرور نکلے گی، پھر آپ کی جوتی پہاڑ پر جا کر کشتی ٹکے گی۔ بھروسہ اللہ پر کریے کہ جس اللہ نے حالات کو بگاڑا ہے، جس اللہ نے حالات کو ایسا بنایا ہے وہی اللہ حالات کو ٹھیک بھی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ میرے بزرگوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھے رہیے، اپنے سے بڑوں پر اعتماد جٹائے رکھیے۔ میرے بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت ہونے لگا ہے، میں جو آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کی تشریح کر کے بعد ختم کر دوں گا۔ میرے بزرگوں اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کچھ غلط ہوتا دیکھے تو اسے روکو۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر طاقت دیا ہے تو طاقت سے روکو، اگر غلط کچھ کام ہو رہا ہے طاقت دیا ہے روکو، طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، روک نہیں سکتے ٹوکو، کہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، روک نہیں سکتے ٹوکو۔ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے
लोग जुआ खेल रहे, आप कहिए चचा ये ठीक लगे छो, एजा खेले छो अच्छा लगे छो, बच्चा पढ़ाई वाला एजा गुजरे छे, एजा जा खेल रहे अच्छा लगे छो, आप कह दीजिए, बाकी उनका मसला है। कोई आदमी अगर शराब पी रहा है, आप सिर्फ टोक दीजिए, नहीं पिया, ठीक नहीं लगे छे, अल्लाह ताला मना कर लखे, नहीं पिया, ये सब गलत बात है, कथिन पिए छो, आप टोक दीजिए। कोई आदमी अगर लड़की वालों से तिलक जहेज ले रहा है, आपको खबर है, जाकर मिलिए और कहिए बड़का भैया ये जो ले छो इतने पैसा ठीक लगे छो, हम रोन बेटी छे तो रोन बेटी छो, तोरा लेते केना लगते, ठीक लगे छो, रोक दीजिए, टोक दीजिए। बाकी उनका मसला है वो हलाल का या हराम का। आपके सामने अगर कोई डीजे बजा रहा है, आप या तो ताकत तो रोकिए, नहीं रोक सकते जाकर उनसे मिलिए और कह दीजिए सिर्फ नहीं बजवा, कलेजा डायरेक्ट असर करे छो, कितने बीमारी हुए छे जनमें करे छो, कतिली से बजवे छो, आप टोक दीजिए। बाकी उनका मसला है वो नाचे नंगा नाचे, वो अल्लाह को जवाब दें। आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा हो, आप रोकिए या तो टोकिए, और ये एक आदमी का नहीं पूरे समाज का काम है। जब आप रोकने और टोकने का मिजाज बनाइएगा, और ये बात आज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब तक ये समाज ये फैसला नहीं करेगा कि आपके समाज का एक एक बच्चा जब तक वो मकतब नहीं पहुंचेगा, उसके हाथ में किताब नहीं आएगी, खुदा की कसम समाज कभी नहीं सुधरेगा। ये लिखवा कर लीजिए, जब तक उसके अंदर इस्लाम की रूह नहीं आएगी। 100 बच्चा है मेरे गांव में, 100 बच्चे को हमने कुरान पढ़ाया, और कुरान वो वाला नहीं, इमाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन हमारा समाज कुरान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा पढ़ा। इस तरह पढ़ना गुनाह है, पूछ लीजिए इमाम साहब से, ऐसे इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान को कुरान के तर्ज पर पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ने का सही तर्ज ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये है तर्ज, ये है तरीका। आपने अगर इस तर्ज को नहीं सीखा, आप ये कहकर बच नहीं सकिएगा, हमें तो पुरान हो गए चलो मैं की करबे, हमरा उम्र रहे आप पढ़े ना, आप नहीं बच सकेंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल से बेशी थोड़ी होगी मेरा ख्याल है, 60 साल से बेशी नहीं होगी। हजरत मौजूद हैं, आप इनसे भी तस्दीक करवा लीजिए। आपको मालूम है ये कुरान की पहली आयत कितनी उम्र में नाज़िल हुई? कुरान जो उतरा है ये पहली आयत कितने उम्र में आई? 40। भाई 40 साल में अगर पहली आयत आई है, 23 साल लगा ना पूरा कुरान उतरने में जी। मालूम ये चला 40 साल 23 कितना होता है? 52 कितना होता है? मैं तुम्हें कमजोर इसीलिए आप उससे पूछ लेते हैं। 63 में शर्त है ये यहाँ पर बता देंगे। 40 और 23 हो गया 63 है ना जी। हाँ 63 यानी मैंने अंग्रेजियों बोलना चाहिए। 63 साल मालूम ये चला 63 साल में तो कुरान ऐवे किया है। अरे 63 साल में अगर कुरान आया तो आप कैसे कहते कि हमारा उम्र हो गया? मालूम ये चला 63 साल में तो शुरू करना चाहिए। अरे कम से कम 40 साल में तो आप शुरू कर ही सकते हैं ना, और कोई मसला नहीं। मैं जिस जगह इमाम हूँ आप आइए कभी हमारे मुंगेर में। आप लोग तो अकबर भाई तो आप तो आए हुए हमारे यहाँ, आप आइए हमारे यहाँ। हमने मस्जिद में ऐलान किया कि मदरसा हमारा चलता है सुबह 6:30 से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है। मगरिब के बाद हम उन लोगों को पढ़ाते हैं जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसको हम तालीम बालिगा कहते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको यकीन न होगा हमारे से पढ़ने वाले जो हमारे दादा की उम्र के हैं वो लोग भी हैं और पढ़ते हैं। बसा औकात जब मुझे गुस्सा आता मैं डांट भी देता हूँ, मारता नहीं हूँ क्योंकि बहुत बूढ़े दाढ़ी वाड़ी पकी हुई है। 2-4 बार सिखाया बेजबर बा बेजबर के ना पढ़े छो पढ़ान भी जब बेजबर बा ठीक से।
آپ کوشش کریے اور یقین مانیے 1.5 سال ہوا ہے مجھے، اس 1.5 سال کے اندر الحمدللہ وہ ہمارے دادا کی عمر کے لوگ جو صحیح سے ثنا نہیں پڑھ سکتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے پڑھتے تھے، الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سیکھا انہوں نے۔ اگر 1.5 سال میں اگر ان کو میں ایسا کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کوشش تو کر کے دیکھیے، آپ امام صاحب سے ملاقات کریے، ان سے کہیے ہے امام صاحب ہم سکھائے تو کیوں نہیں سکھائیں گے؟ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم نے جو بچپن میں اتنا مار کھایا کس لیے؟ بدلہ وصولنے کے لیے۔ اب ڈنڈا سے تو بدلہ وصول نہیں سکیں گے ہم، ڈنڈا سے تو بدلہ وصول نہیں سکیں گے، تو جو سیکھا وہی سکھانا کم سے کم ہم آپ کو۔ آپ امام صاحب سے ملاقات کریے، ان سے کہیے کہ مسجد میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بچہ کے لیے ہمارے لیے الگ سے ٹائم نکالیے اور ہدیہ دیجیے، یہ نہ سمجھیے فری میں پڑھا جنے جیوے ہدیہ دینے کا مزاج بنائیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں چندہ کا بڑا رواج ہے، ہدیہ کا رواج نہیں۔ علماؤں کو ہدیہ دینے کا رواج بنائیے۔ لوگ ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے امام صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن میرے بھائی کم سے کم عزت تو ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، 100 میں سے چند لوگوں کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے علماء کو ہدیہ دیا جائے۔ چندہ ہوگا تو چندہ دے دیں گے، چندہ نہیں ہدیہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ ہدیہ دیتے تھے ایک دوسرے کو۔ اپنے علماءوں کا خاص خیال رکھیے، انہیں ہدیہ پیش کیجیے۔ اس لیے میرے بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مزاج بنائیے، اور یہ کہ یا تو روکیے یا ٹوکیے، اور اگر روکنے اور ٹوکنے کا کوئی مزاج نہیں آپ کے اندر، پھر اللہ کے رسول نے آخری درجہ بتایا کہ آپ ہٹ جائیے، دل سے برا مانیے اور سائڈ ہو جائیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان طبقہ خصوصی طور پر آخری کے چند منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر خدا جانے کب پھر ملاقات ہوگی، کب بات ہوگی۔ میرے بھائی یہ نوجوان کا طبقہ، ان سے خاص طور پر بات کہنی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، الحمدللہ ہم بھی موبائل چلاتے ہیں، موبائل کا صحیح استعمال کریے۔ میرے بزرگوں یہ محرم کا مہینہ ہمیں قربانی کا جذبہ دیتا ہے، اور قربانی میں پہلا چیز یہ آتا ہے کہ یہ طبقہ اب تقریباً قربانی سے خالی ہو چکا ہے۔ نوجوانوں میں اب قربانی نہیں رہی، نوجوان حضرات قربانی نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ایگو کو اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سائڈ کریے۔ آپ لکھتے ہو نا کہ ایٹیٹیوڈ بوائے، ایسا کر کے پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہو، ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سائڈ کریے، اپنے سے بڑوں کا لحاظ رکھیے، ماں باپ کا ادب کریے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، اپنے ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھا، تو اللہ پاک کی قسم اللہ آپ کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کرام کا مکمل خیال رکھیے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آپ سے آخری بات کہ ہمارا طبقہ ماں باپ کا کیا معاملہ، ماں باپ کا کیا تعلق۔ تعلیم سے جب آپ جڑیں گے تو یہ تعلیم آپ کو بتلائے گا کہ نشہ سے دور ہونا ہے۔ جب آپ تعلیم سے جڑیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، تو یہ قرآن آپ کو بتلائے گا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ قریب نہ جاؤ نشہ کے، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو یہ قرآن آپ کو بتلائے گا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ قرآن بتلائے گا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو قرآن بتلائے گا والذین اوتوا العلم درجات، کہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ علم والے کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن سے جڑیے تو صحیح، یہ قرآن آپ کو سب کچھ دے گا۔ جب آپ کے سینے کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت آئے گی کہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، یقین نہ ہو آپ قرآن کھولیے تو صحیح، ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے یہ آسمان بلند ہے، اللہ نے بلند کیا، رفع سم کہا فسواہا، قرآن کہتا ہے والارض فرشناہا، یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے اسے اللہ نے پھیلایا ہے۔ آپ جانتے ہو موت
صرف حضرت حسین کو نہیں آئی ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، اور صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو، پیڑ پودوں کو، پہاڑوں کو، کھیت کھلیانوں کو، ہر چیز کو موت آئے گی۔ یقین نہ ہو قرآن کھولیے، قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، سورج کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا النجوم انکدرت، ستاروں کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا الوحوش حشرت، جانوروں کو بھی موت آئے گی۔ قرآن پوچھئے تو صحیح، ہر چیز کا جواب آپ کے سامنے رکھے گا۔ آپ پوچھئے، دیکھیں بھائی ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوگا۔ قرآن نے اعلان کیا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے اندر تقوی، نیکی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے بتلا دیے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کریے گا کہ آپ جنت کا راستہ اختیار کریں گے یا جہنم کا راستہ اختیار کریں گے۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ نبی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ حسین کا راستہ ہے، جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ جنت کا راستے بجانے کے لیے چند کام کرنے ہیں، سجدوں کو جھکاؤ، ماتھے کو جھکاؤ، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں میں آپ کو منع نہیں کرتا فرینڈ شپ کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، جی بھر کے آپ فرینڈ شپ کرو، جی بھر کے دوستی کرو، لیکن یاد رکھو اگر آپ دوستوں کے لیے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پارٹی ٹائم نکال سکتے ہو، ماں باپ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو نا؟ کتنا نوجوان طبقہ ہے، یہ درد ہے مجھے کہ ہمارا طبقہ، ہمارا نوجوان طبقہ تقریباً سالوں گزر جاتا ہے، باپ سے گفتگو نہیں کرتا۔ ماؤں پر میں نے بڑی تقریریں کی ہے، باپ پر بھی بات کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں باپ سے محبت کریے، باپ سے خاص لگاؤ رکھیے۔ ماں سے تو محبت فطری چیز ہے، ماں سے محبت ہر کوئی کرتا ہے، اور ویسے بھی بچپنے سے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سکھایا جاتا ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، اللہ کے واسطے ہماری باتوں کا برا نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم ماں کی عظمت نہ سناتے ہیں۔ اللہ ہم تو بتاتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہاں جہاں آپ تقریر کرتے ہو، مسجد میں جائیے ماں پر بیان ہو رہا ہے، میلاد میں آئیے ماں پر بیان ہو رہا ہے، جلسوں میں جائیے ماں پر بیان ہو رہا ہے، ہم خود ماں پر ہی بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی کبھی باپ پر بھی تو تقریر کرو۔ میرا تقریباً عنوان عام طور پر میں باپ پر 5 منٹ ضرور بولتا ہوں تاکہ سماج کو یہ پتہ چلے کہ قربانی صرف ماں نے نہ دی ہے، ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 9 مہینہ کوکھ میں رکھا ہے، اللہ مجھے انکار نہیں کہ ماں نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھا ہے، لیکن میرے بھائی مجھے یہ بھی تو بتلاؤ کہ ماں نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھا، لیکن پیدا ہونے سے پہلے جب ڈاکٹر بولتا ہے ناؤ کانگریچولیشن یو ول بی پیرنٹس، مبارک ہو آپ باپ بننے والے ہو، آپ باپ بننے والے ہو، اس باپ سے پوچھئے کہ دماغ میں ٹینشن چلتا رہتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا پیسہ کہاں سے آئے گا، دوائی کا پیسہ کہاں سے آئے گا، ہاسپٹل کا پیسہ کہاں سے آئے گا، اگر خدا نہ خواستہ آپریشن ہوا پیسے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ پل پل باپ اپنی اولاد کو دماغ میں رکھتا ہے۔ لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ ماں نے چھاتی سے 2 سال خون نچوڑ کر دودھ پلایا ہے، اللہ کی قسم یقیناً ماں نے 2 سال چھاتی سے دودھ خون کی شکل میں نچوڑ کر پلایا، لیکن باپ پوری زندگی ہمیں لقمہ کھلاتا ہے۔ لوگ یہ بتاتے ہیں ماں کام کر رہی تھی، انگلی کٹ گیا، گرم برتن اٹھایا، ہاتھ جل گیا، کی بولے بڑھ کے دن کا ہاتھ چل گلے، کی ہائے کنا چل گلے، سبزی کاٹ رہی تھی ہاتھ کٹ گیا، کی بولے چھوٹ کے دن کا ہاتھ کٹ گلے، کنا کٹ گلے، یہ سبزی کاٹے رہے ترکاری کاٹے میں کٹ گلے، یہ کنا ہوئے گلے، لاوا کتنی سی آلو کاٹ لو، آلو کا پچھیل کا لگائے دو، بینڈیج لائے دو، کپڑا باندھ دو، فلاں کٹے ہوئے ہاتھ آپ کو نظر آتے ہیں، چھلے ہوئے ہاتھ، جلے ہوئے ہاتھ اور انگلی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن آپ پوچھئے وہ باپ جو کام کرنے نکلا وہ مزدور تھا، اس کے انگلی پر، اس کے پیر پر اینٹا گرا، اس کا پیر چور ہو گیا، وہ درزی تھا کام کرنے گیا، سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی، خون نکلا، اس نے چوسا اور خون کی انگلی پر کپڑا باندھا، رات کو جب گھر آیا اس کی چبھی ہوئی انگلی کسی کو نظر نہ آئی، اس کا ٹوٹا ہوا پیر، اس کے زخمی پیر پھر کسی کو نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ باپ دراصل بتاتا نہیں ہے، ماں روتی ہے، پورا گھر دیکھتا ہے، کی بولے بڑھ کے چھوڑ دورین کتی ہوئے چھے، وہ کچھ بات ہولے ہوتے، آپ کو رونا نظر آیا
لیکن باپ سے پوچھو جب اس کی بیٹی آ کر کہتی ہے ابا ہو بولے کنچی کہ آج فیس جمع نہیں کرنی تھوڑا نکال دو اسکول سے, ابا ہو ٹیوشن کے فیس دیا کے چھے, ابا ہو لائے نہیں دو کپڑا سب پہنے چاہے نا ہے نا ہمیں نہیں یہ پہنوے ہمارا وہ والا سوٹ لائے دیو. اس باپ سے پوچھو جس کی کمائی صرف 300 روپے ہے, وہ تل تل دماغ میں رکھتا ہے یا اللہ میں کہاں سے لاؤں گا. جب رشتے کی بات آتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو بیاہ کا ہوتا لیکن پہلے ہمارا دیوان پلنگ چاہیے, دیکھو بیاہ کروا لیکن پہلے ہمارا 2 لاکھ روپیہ دیو تب کروے, دیکھو بیاہ کا ہوتا لیکن پہلے LED ٹی وی لگائے دیبون تب دیوے, پہلے ہے نا فریج بھیجو اور اوپر سے ڈائننگ ٹیبل شیشہ والا بھیجبون تب کرا بیاہ ہوتے. ہاں ہاں اس باپ سے پوچھو اپنا درد کسے دکھلائے جا کر, اپنے آنسو کہاں رولائے جا کر. وہ بیچارہ اکیلے میں تنہائی میں بلک بلک کر روتا ہے, اپنی اولاد کے سامنے نہیں روتا کہ کہیں میری اولاد نے مجھے روتے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں کا رونا سب کو نظر آتا ہے, باپ کا کڑن پھر کسی کو نظر نہیں آتا. ہاں مجھے خود ایک صاحب نے بتایا, منت نگر کے رہنے والے منگیر کے اندر ہے, انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, بخار سے تپ رہا تھا. ایک دن میری بیٹی آئی اور اس نے مجھ سے کہا ڈزنی لینڈ کا میلہ لگتا ہے ابا ہو سب جائے چمرہ نہیں لے جب. ہاں میں جانتا ہوں یہ غلط بات ہے, لیکن اس نے اتنے درد سے کہا نا کہ ہمارا وہ کھلانا لیا کہ چھے ٹھیک ہے لے جاؤں گا. مجھے بخار لگا ہوا تھا, ایک آدمی آیا اس نے کہا جمال پور مجھے چھوڑ دو گے, میں رکشہ اس وقت چلاتا تھا. میں نے کہا یار مجھے بخار لگا میں کیسے جاؤں, لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی, میں اسی بخار کی حالت میں بھیگتا گیا. ہاں رات کا جگنا ماں کا سب کو نظر آتا ہے نا, ماں رات میں جگتی ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, ماں گود میں لیتی ہے بابو ستر کی والے نہیں سوتے چھے, سب کہتے ہیں بھر کی دھرین پورا رات جگتے رہے ستلے نے تنیوں سے کہ نہ پریشان کرے چھے. ماں کا جگنا سب کو نظر آتا ہے, لیکن باپ جب نائٹ ڈیوٹی لگانے جاتا ہے, باپ جب دیر رات کام کر کے کما کر آتا ہے, وہ دن بھر کا تھکا ہو رہا وہ بیل کی طرح کھٹتا ہے, وہ گھوڑے کی طرح چرتا ہے, وہ دھوپ میں کھٹتا ہے, وہ بارش میں کھٹتا ہے, وہ دن نہیں دیکھتا, رات نہیں دیکھتا, دھوپ نہیں دیکھتا, بارش نہیں دیکھتا, بیماری نہیں دیکھتا, درد نہیں دیکھتا, بخار نہیں دیکھتا, کچھ نہیں دیکھتا ہے. اس سے صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ اسے اپنی اولاد کو اچھے سے رکھنا ہے, اور دن رات وہ بیل کی طرح کھٹتا اور اپنے اس جسم جو جوانی سے بھرا ہوا تھا. ہاں یہ جوانی ابھی تمہیں نہیں آئی ہے, تمہارے باپ کو بھی کبھی جوانی آئی تھی, کبھی اس کی جوانی کے فوٹو دیکھنا, وہ بھی گبر و جوان تھا, اس کے بھی کلیجے چوڑے تھے, اس کا بھی ڈیل ڈول تھا, اس نے بھی اپنے دن دیکھے تھے, لیکن اس نے اپنی جوانی ختم کی تاکہ ہماری جوانی صحیح گزر سکے. اپنی باپ کی قدر و قیمت پہچانیے. وہ باپ تھکار کر بہرحال وہ آئے, انہوں نے بتلایا مفتی صاحب 150 روپے کے لیے میں نے تھک ہار کر کمائی کی ہے, میں راتوں کو جگہ ہوں. اپنی ماں کا جگنا دیکھتے ہو, اپنے باپ کا بھی جگنا دیکھو, ماں سے محبت کرتے ہو, کبھی کبھار اپنے باپ کے پاس بھی بیٹھو. مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آپ نے سنا ہے نا, انہوں نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو کیا کرنا چاہیے. فرمایا, ایک ہضمی نے مجھ سے بتلایا کہ مفتی صاحب میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں, میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا جب رات کو میرا باپ کام کر کے آتا ہے, مرٹھا کھولتا ہے, جو باندھ کے رکھتے مرٹھا کیا بولتے اس کو, تولیہ گمچھا کھولتا ہے, کھانا کھاتا ہے اور اسی جگہ سے بے سود ہو کر پڑ جاتا ہے. اسے ہوش نہیں کچھ بھی, اسے فرصت نہیں ہے بچوں کو پیار کرنے کا. وہ تھکا ہارا, جسم ٹوٹا ہوا, جسم نے, کمزوری نے, غریبی نے, محنت نے, کھٹنے نے اس کو توڑ کر رکھ دیا. وہ سو جاتا ہے, میں باپ کے پیر دباتا ہوں, پیر دباتے دباتے میرا باپ سو جاتا ہے. جب سوتا ہے پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ, اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہے, لیکن مجھے پیدا کرنے کے لیے تو نے ذریعہ میرے باپ کو بنایا ہے. اے اللہ روزی روٹی دینے والا تو ہے, ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, روزی روٹی دینے والا تو ہے, لیکن میرے پیٹ تک روزی روٹی لانے والا میرا باپ ہے. اے اللہ آسمان کو چھت بنانے والا تو ہے, لیکن میرے سر پر چھت کا سایہ دینے والا میرا باپ ہے.
اے اللہ بیماری سے بچانے والا تو ہے، لیکن بیماری سے لڑنے کے لیے دوائی خرید کر دینے والا میرا باپ ہے۔ اے اللہ میری حفاظت کرنے والا تو ہے، لیکن ہر درد ہر تکلیف سے بچانے کے لیے تو نے ذریعہ میرے باپ کو بنایا ہے۔ اے اللہ جس کو تو نے ہر چیز کا ذریعہ بنایا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری دعا قبول کر، اور میری دعا قبول ہو جائے۔ باپ کو کمزور مت سمجھیے، اور میں یہ بات بڑے دل لگی سے کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جب آپ تعویذوں کے چکر میں نہ پڑیے، 100 مولوی کی تعویذ وہ کام نہیں کرے گی جتنے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ چل اور ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو قبول کرے۔ ہاں میں صاف لفظوں میں یہ بات کہتا ہوں، اپنے ماں باپ سے محبت کریے، ان سے دعائیں لیجئے۔ آپ کہیے کہ اماں ہمارا دعا کر دیں، ماں جب آنچل اٹھائے گی نا آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے تقدیر کا ستارہ کیسے چمکے گا۔ اس لیے بزرگوں، نوجوان طبقے سے خاص طور پر آپ اپنے باپ کے پاس جایا کرو، بیٹھو، کبھی کبھار گلے لگایا کرو، ان سے محبت کرو، اور اس کے یہ باپ جو ڈانٹتا ہے نا، جو مارتے ہیں نا، یہ دشمن نہیں ہے ہمارا، وہ اس لیے ڈانٹتے ہیں تاکہ ہم سیدھی راہ پر چل سکیں۔ زندگی میں ایک آدمی ضرور ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈرا کر رکھ سکے۔ اگر آپ کا باپ آپ کو نہیں ڈانٹتا ہے، میں علم کی بنیاد پر نہیں، تجربے کی بنیاد پر جو دیکھا ہے زندگی میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہمارے ابا کو جانتے ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کو ڈانٹ سکے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اب اتنے خوش قسمت نہیں رہے۔ ایک آدمی ضرور رہے، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں ڈانٹتے، اللہ اکبر، اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب ماں باپ ڈانٹے خاموشی اختیار کریے، اور ان کے ڈانٹ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کو شمار کریے، اور یہ محسوس کریے جب تک ڈانٹنے والا ہے الحمدللہ، جس دن یہ جائیں گے نا، جن کے ماں باپ چلے گئے ان سے پوچھئے کہ کیا ان کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہے، کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہے کہ کاش آج ماں باپ ہوتے، ہمارے لیے ہوتے۔ جب زندگی میں مصیبت آتی ہے تو باپ سے بڑا پھر کوئی سہارا نہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے گھبرانے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اس زندگی کے اندر 3 کام ضرور کریے۔ نمبر 1، مسجد سے رشتہ جوڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے، سجدوں کی عادت ڈالیے۔ نمبر 2، علماء سے تعلق قائم کریے، کوئی بھی کام کریے اپنے علماء سے پوچھئے کہ یہ غلط ہے، اور کرنے سے پہلے پوچھئے، کرنے کے بعد تو سب الگ ہی مسئلہ ہے۔ کرنے سے پہلے شادی کرنا چاہتے پوچھ لیجئے امام صاحب شادی میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے ولیمہ میں کیا طریقہ کیا نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا، آپ تعلیم سے جڑیے، اپنی اولادوں کو، کوئی ایک بھی بچہ اگر آپ کے محلے کا بغیر قرآن پڑھے رہ گیا، آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ہر آدمی یہ طے کرے، جب تک سماج یہ طے نہیں کرے گا کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ باضابطہ اس کے لیے کمیٹیاں بننی چاہیے، باضابطہ اس پر سروے ہونا چاہیے کہ کتنے گھر ہیں۔ امام صاحب سے پوچھئے، ان سے ملاقات کریے، ان سے لسٹ مانگیے کہ کتنے بچے ہیں قرآن والے۔ بسا اوقات محلے کے لوگ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کا قرآن درست ہو گیا۔ آپ کے بغل میں ہمارا مدرسہ ہے جامع رشیدیہ، میں خود اسی کا پروڈکٹ ہوں، میں خود وہیں سے پڑھ کر لکھ کر آیا ہوں، خود آپ کے امام صاحب وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں سے علماء کو بلائیے اور دکھلائیے کہ ہمارے بچوں میں کیا ترقی آئی ہے۔ جب ان کی نظر پڑے گی، دیکھیں بھائی جوہری جب دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے ہیرا کس قابل ہے، اور جب تک جوہری نہیں دیکھتا تو ہر کسی کو لگتا ہے، ہر گواہی ہر کسی کو رفیع نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جوہری کے نگاہ سے اس کو پرکھوائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی میں دین داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنائے، اور اسی کلمے پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔